خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین وبارک وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مشکلات بے عدد دارے ما المدد یا غوث اعظم پیر ما خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ ناظرین و سامعین، تاریخی روحانی سینٹر النور ریفر نیٹ ورک سے آصف سعید تاریخی جنات اسپیشل ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام رات 9:30 پر ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور آج چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوستی بھی بری ہوتی ہے اور دشمنی بھی بری ہوتی ہے، تو یہ جنات کا معاملہ ہے۔ تو بہت حیرت کی بات ہے، ہماری ٹیم نے جو ہے 4 گھنٹے محنت کی ہے، اور پیچھے آپ سیٹ بھی دیکھ رہے ہیں، جو اس کی تیاری ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس کا کانٹینٹ پورا تیار کرنا ہوتا ہے، مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا کانٹینٹ جو ہے کمپیوٹر پہ بھی تیار ہوتا ہے، ویڈیو کو سیٹ کرنا، نمبر چلانا، نام چلانا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے سلسلہ۔ مگر چونکہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، تو یہ اپنا زور لگاتی ہے، انسان اپنا زور لگاتا ہے، مگر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جیت جو ہے وہ انسان ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ یہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے جو خبیث جنات ہیں وہ سن رہے ہوں گے، بدبخت جو اس طرح کی پریشانی کرتے ہیں، اور جو لوگ انسانوں میں جو لوگ ڈرتے ہیں وہ سو مرتے ہیں، تو ان سے ڈرنا کبھی بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات، چوری کرنے والے جنات، ایسے ظالم ڈاکو جنات جو کہ انسانوں کے دشمن ہیں۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کے ازلی دشمن ہیں، ان کی اور ہماری دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے اور ابد تک اس نے جاری رہنا ہے، یہاں تک کہ ان کا جو سردار ہے وہ قیامت کے دن بھی زور لگانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جو ہے کسی گھمنڈ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین کے فضل کے طلبگار ہیں اور اپنے بزرگوں کی نگاہ کرم کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ایسے شر سے محفوظ رکھے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات چوری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جنات نے کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو اور انسانوں کو نقصان پہنچایا، اور ایک وہ اسٹوری جو آج سے 14 سال پہلے میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس اسٹوری کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں اس پر کہا تھا کہ میں اس کام کو نہیں کیا میں نے، تو میرے مرید ہیں کینیڈا سے، انہوں نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ وہ بھی بتائیے کہ آپ نے نہیں کیا اور کیا پوری اسٹوری ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا انشاءاللہ وہ ہماری بہن بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گی، اور ہمیں وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا پیش آیا۔ تو آج کے پروگرام میں بہت کچھ اسپیشل ہونے جا رہا ہے، اگرچہ ہماری ٹیم کو بہت مشکلات آئی ہیں۔ ہمارا مائک ابھی جو ہے اتنا مہنگا مائک ہونے کے باوجود اچانک سے اس کی وائس چلی گئی، پھر دوسرا مائک لگایا ہے، ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوئے ہیں، تو آپ نے اول تاخیر ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے۔ اس پروگرام کے لیے میں خود بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، پوری جدوجہد کرتے ہیں، اور میری ٹیم پوری ایفرٹ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ ہمارے جو ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ہیں اور ہمارے پاس موجود رہتے ہیں، ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اللہ ان کو برکت دے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، طویل حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آیت الکرسی شریف کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں اس ضمن میں یہ حدیث پاک آئی ہے، اور جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے ناظرین اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ میرے اس پروگرام میں آپ کو قرآن
کے بھی علم آئے گا اور قرآن و حدیث سے دلائل آپ کو ہم دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال محدثین سے بھی دلائل دیں گے، اپنے ذاتی تجربے سے بھی آپ کو انشاءاللہ ہم آشنا کریں گے، اور ریل جو اسٹوری ہے وہ بھی بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے مال پر امین بنایا، میری امانت میں دیا۔ تو رات کو کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک چور آیا ہے اور اس مال میں سے، صدقے کے مال میں سے کھجوروں کو چوری کر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے اپنی مفلسی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرماتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں۔ جب میں صبح حاضر ہوا تو حضور نے خود پوچھا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کا ماجرا سناؤ، تمہارے چور کا کیا حال ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے اپنی مفلسی کو بیان کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ اسی طرح ہوا، دوسری رات بھی وہ چور آیا، آپ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پھر اس نے معذرت کی، پھر آپ کو رحم آ گیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، حاضر ہوئے تو عرض کی میں نے، حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ آج تمہارے چور کا کیا ہوا؟ اور اس نے کیا عذر پیش کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج بھی گا۔ تو اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، میں نادر ہوں، میں مفلس ہوں، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ تیسری بار بھی آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ وہ تیسری شب بھی آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں نے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز بتا دیتا ہوں جس کے بتانے سے میں ایسا عمل تمہیں دے دیتا ہوں کہ تمہارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری جان بھی محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ قرآن کی آیت الکرسی اس کو پڑھ لیا کرو تو تمہاری جان بھی محفوظ ہو جائے گی، تمہارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ تمہارے چور کا کیا حال ہوا، آج کیا ماجرا ہوا؟ تو کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج بھی اس کو پکڑ لیا تھا، مگر اس نے مجھے آیت الکرسی کی برکت بتائی کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا، وہ شیطان ہے، مگر اس نے کہا سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے کئی ایک باتیں ثابت ہو گئی۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی۔ دوسری یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جنات، شیطان جنات کا اولاد ہے، باپ ہے، اور تمام جنات اس کی ذریات اولاد ہیں۔ تو یہ چور ہے، تو جب عاملین کے لیے ہے، انشاءاللہ آصف سعید بہت سارے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا رہے گا کہ بسا اوقات عاملین کے سامنے بھی کچھ جنات آتے ہیں جو اگرچہ کافر ہوتے ہیں، اگرچہ مرتد ہوتے ہیں، اگرچہ شریر ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ ایسی باتیں عاملین کو بتا جاتے ہیں جو علاج معالجے میں ان کے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وہ باتیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں اپنا 20 سالہ 22 سالہ تجربے کے تحت کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہم نے ان جنات سے سیکھا جن کو ہم نے پکڑ کے مارا اور جن کو ہم نے قید کرایا، جن کو ہم نے جلایا، بہت کچھ وہ سکھا کے بھی جاتے تھے، مگر ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی نظر عنایت اور اللہ کے فضل اور اپنے مرشد کے صدقے سے بہت کچھ ملا ہے، مگر بسا اوقات یہ آپ کو سکھا کر اور بتا کر بھی جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ شیطان تھا مگر آیت الکرسی کی فضیلت جانتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جنات کو یہ تمام علم ہوتا ہے، اس نے کس طرح اپنی جان کو اچھی چیز بتا کے اپنی جان بچا لی، یعنی اس نے صحابی رسول کے مائنڈ کو پڑھ لیا، صحابی رسول کے ذہن
بہن کو پڑھ لیا اور آپ کو اچھی بات بتا کر اپنی جان بچا کر نکل گیا. اور صحابی رسول چونکہ مہربان ہے، جب اس نے قرآن کی مبارک آیت تحفتاً بتائی ہے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو اس بات سے جو میرا موضوع ہے، اس حدیث سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ شیطان چوری کرتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے. کل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. کل مجھے ایک فون کال آئی گلزار ہجری کراچی سے، اور کہا کہ میں نے اپنے سرہانے، وہ بہن دبئی سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں نے اپنے سرہانے سونا رکھا تھا اور پرس کے اندر ٹشو میں لپیٹ کے رکھا تھا، کنگن تھے یا کچھ اور چیزیں تھی. تو صبح جب اٹھی ہوں اس روم میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ آیا نہ گیا. جو میری سسٹر تھی وہ سوئی رہی ہیں اور میں سب سے پہلے اٹھی ہوں، تو دیکھتی ہوں کہ وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ چیز غائب ہے. آپ چیک کیجئے. جب ہم نے چیک کیا تو وہ جنات کا معاملہ، اور پھر ان کو وظائف وغیرہ بتا دیے گئے. عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ گھروں سے پیسے بھی جنات غائب کر دیتے ہیں، پرس سے پیسے غائب کر دیتے ہیں. ناظرین، میں نے خود ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے گن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ غلہ بھی چوری کرنے آتے ہیں. اور جنات کی جو 9 قسمیں، 9 لشکر ایسے ہیں جو انسان کے زمین پر رہتے ہوئے انسان کو خاص طور پر مختلف مسائل کا شکار کرتے ہیں. ان میں ایک گروہ ایسا، ہم ان 9 کے 9 گروہ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کریں گے، ایکسپیرنس کے تحت بھی اور قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی. ایک گروہ اس میں ایسا ہے خاص طور پہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو مالی طور پر نقصان پہنچاتا ہے، یا ان کی اشیاء کو، ان کے سامان کو، ان کے مال کو ان کے گھروں سے غائب کرتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ کراچی کے بہت بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، اور ان کی تجوریوں سے، بند تجوریوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ بھی غائب ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے کہ جنات پیسوں کو غائب کر کے اپنے مصرف میں بھی لاتے ہیں، اپنے استعمال میں بھی لاتے ہیں. بس اوقات یہ لبادے کو چینج کر کے آپ کی مارکیٹوں میں، آپ کے بازاروں میں خرید و فروخت میں اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک گروہ کا کام یہی ہے کہ وہ مال چوری کرتا ہے اور پھر خرچ کرتا ہے. ہماری ایک بہن کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل، پھر وہ بہن خود لائن پر ہوں گی. اور 14 سال پہلے جو میرے ساتھ واقعہ، گجرات کے ملحق کھاریاں شہر ہے، ساتھ ملتا ہوا پاکستان کا علاقہ ہے، اس کا ایک نوائی گاؤں تھا، اور میں 14 سال پہلے اس گاؤں میں گیا اور میرے ساتھ کیا ہوا، کیا جنات لے کر آئے چوری کر کے یا لے کے گئے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اول تاخیر آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھتے رہیے. ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں میڈیٹیشن کورس ہم انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ جنات کے حملوں سے بھی بچیں گے، ذہنی سکون حاصل ہوگا، ڈپریشن سے بچیں گے، ہائی بلڈ پریشر سے بچیں گے، انزائٹی سے بچیں گے. کس طرح آپ اپنے لطائف کو، جو 7 پوائنٹ رب العالمین نے آپ کے اندر رکھے ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ ایکٹیو کر کے اور اس سے انرجی حاصل کر کے اپنے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں. اپنے گرد کس طرح آپ نور کا حالہ بنا کر، جس کو اورا کہتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ ریکی، جس کا نام ہے کہ یہ پوزیٹیو انرجی لطائف کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے حاصل کر کے کیا آپ اس انرجی کو دوسروں میں بھی منتقل کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم میڈیٹیشن کورس میں آپ کو، جو کہ صرف 8 ہفتوں کا یعنی 8 گھنٹوں کا کورس ہے، کوئی اس میں سبق نہیں ہوگا، کوئی اس میں پرہیز نہیں ہوگا، صرف ذکر ہوگا، اور وہ آپ اپنے گھر میں اپنے مناسب ٹائم کے مطابق وہ آپ کریں گے. مگر میرے لیکچرز کے ذریعے سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کس جو 7 پوائنٹ ہے، کس پوائنٹ کا کیا فنکشن ہے، کس طرح ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی انرجی کیا ہے. اس کے ایکٹیو ہونے کے بعد انسان کی باڈی میں روحانی اور جسمانی اور مزاجن کون سی تبدیلی واقع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس میڈیٹیشن کورس میں بتائیں گے. آئیے اب آپ ویڈیو دیکھیے جو واقعہ ہماری بہن کے ساتھ پیش آیا. جب نوٹ نقلی ہو گئے تو پھر یہ سونا بھی نقلی ہو گیا. جب بونڈ کیش کرانے کے لیے گئے تو بولا کیا اور یہ سونے والا سونا بولتا ہے نقلی، جس سے لیا وہی بولتا ہے. بہت
چلتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جل گیا نا، نوٹ جل جاتے ہیں، یہ ہاتھ سے غائب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، مگر ایسا تھوڑی کہ نقلی ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طریقے سے یہ ماجرا ہماری بہن کے ساتھ پیش آیا اور ان کا اتنا نقصان ہوا کہ ان کا سونا جو تھا، ریل سونا، وہ کس طریقے سے جنات کے زور سے وہ جو ہے نقلی ہو گیا، اور جس سے گولڈ خریدا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر کے لائے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کالا کالا بھی نظر آ رہا ہے اور ان کے پیسے بھی جعلی ہو گئے۔ یہ سسٹر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، کس طرح ہوا ان کی پوری سٹوری جانتے بحمد اللہ تعالی۔ یہ ہمارے پاس کچھ ماہ پہلے ایک بہت اچھی علمی شخصیت ہے ہماری، ہم نام نہیں لینا چاہیں گے، ان کے تھرو ہمارے پاس آئے، ریفر کیا انہوں نے یہ کیس، اور اس کو ہم نے دیکھا الحمدللہ عز و جل، اور آج وہ بچی پرسکون تو ہے، مگر کیا کیا نقصانات ہوئے، جنات نے کیا کیا تکلیفات پہنچائی، آپ ان کی زبانی خود سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بیٹا، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز۔ آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ اچھا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کس قسم کے پہلے حالات تھے، ماجرا تھا، پھر یہ جو سٹوری ہوئی ہے یہ ہم بعد میں پوچھیں گے، کیا حالات تھے ہمارے ویورز کو تاکہ پتہ چلے اور ان کا اعتماد کلام الہی پر اور اسپریچول ہیلنگ پر بلڈ ہو۔ آپ بتائیے کیا آپ کی زندگی کا صورتحال تھی؟ جی جی، میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میری اسٹارٹنگ میں شادی ہوئی، شادی کے فوراً بعد جیسے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہر وقت الٹیاں ہی ہوتی تھی، طبیعت بہت خراب رہتی تھی، کھا بالکل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس طرح میرے دن گزرتے رہتے تھے، کچھ ٹائم سسرال میں بیٹھتی تھی، کچھ ٹائم مائکے میں آ جاتی تھی۔ اس طرح زندگی گزر گزر کے آخری میں میری طبیعت اتنی خراب ہونے لگی کہ بے انتہا میں بستر پر آ گئی۔ پھر اس کے بعد میرا روم جلنے کے بعد جو بیڈ تھا وہ آدھا جل گیا۔ کیا جلا آپ کا؟ سوری اونچے بول۔ روم جل گیا، فلیٹ؟ جی جی، بیڈ جل گیا، بیڈ خود بخود جل گیا، کس طرح جلا وہ بیڈ؟ وہ خود بخود چل گیا۔ میں دوسرے روم میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر اس کے بعد جب دیکھا میں ادھر گئی تو میرا بیڈ جل رہا تھا۔ صحیح، پھر بیڈ جل گیا۔ 1 ویک بعد میں باتھ روم میں جو اچھا آپ کا جو یہ بیڈ جلا، یہ پورا بیڈ جل گیا یا اس کا گدا جلا، لکڑی بھی جل گئی، خود بخود آگ لگ گئی؟ جی جی، خود بخود، ہمیں پتا بھی نہیں تھا بالکل۔ اچھا، گدا آدھا جل رہا تھا، آدھا ہے نا وہ لکڑی جل رہی تھی۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتے بعد میرے اوپر آگ نے اٹیک کیا۔ اچھا، پھر اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے بچا لیا کہ صرف پیٹ سے نقصان پہنچا، باقی الحمدللہ کوئی بھی جگہ سے نقصان نہیں۔ آپ پر اٹیک کس قسم کا ہوا، یعنی کیا آپ کی کیفیت ہوئی، کیسے اٹیک ہوا آپ کو؟ میری طبیعت بہت خراب تھی، ایک دم جب آگ لگی تو میں بالکل بستر پر آ چکی تھی، کیفیت بہت خراب تھی میری، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی میری جان لے رہا ہے، مجھے ختم کر رہا ہے، اس طرح کی میری کیفیت تھی۔ ٹھیک ہے، جس وجہ سے میں بہت ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے خوب ڈاکٹر سے علاج کروایا، خوب یہاں وہاں گئی روحانی علاج کے لیے، پر الحمدللہ جب مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ یہاں جائیں، تو میں جب آپ کے پاس آئی تو الحمدللہ میں نے جب علاج کروایا تو علاج کروانے کے بعد میرے کو تھوڑا ہو کے الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ پورا علاج۔ اچھا بیٹا، اس میں یہ ہے نا کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوتا، میاں بیوی کے ریلیشن میں بھی پرابلم ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ جی، میاں بیوی کے ریلیشن میں یہ پرابلم ہوتی تھی کہ ہم دونوں کو جیسے بالکل دوری جدائی ہوتی تھی۔ صحیح، ہم ایک دوسرے کے قریب جب آتے تھے تو ایک دم چڑچڑاپن، غصہ، تکلیف، اس طرح کا نیچر ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، نہ ان کو میں بالکل اچھی لگتی تھی۔ اس طرح کر کے ہمارے ساتھ زندگی گزرتی رہی۔ جو ہمارا میاں بیوی کا اولاد کا ریلیشن تھا وہ بھی ہمارا نہیں بن سکا۔ اس طرح 3 سال میرے نکل چکے۔ 3 سال اس طرح نکل گئے آپ کے؟ 3 سال میرے نکلے اس کیفیت میں، اور مجھے تو یہ چیز
समझ में नहीं आई कि मेरी तबीयत इस वजह से गुजर रही है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, सही। यानी जादू और जिन्नाती का मसला है। सही। ये चीज मेरे दिमाग में आई नहीं थी। बस हजारों डॉक्टरों के पास गए हैं, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है जिसके पास हम नहीं गए। सही। सबके पास गए हैं, रिपोर्टें करवाई हैं, टेस्ट करवाए। अच्छा ये बताएं, जो आपकी रिपोर्ट करवाते थे, जो ब्लड रिपोर्ट या दीगर रिपोर्ट जो होती थी, वो कैसी आती? वो खराब आती थी? हर रिपोर्ट खराब आती थी। अच्छा। ब्लड खून की कमी बहुत होती थी, इसके अलावा है ना कैल्शियम की कमी, बीपी लो ही रहता था हर वक्त, बस जैसे पसीना ही पसीना रहता था। जितना भी बीपी का इलाज कर लो बीपी लो ही रहता था। सही। और ब्लड की भी इतनी दवाएं खाई थी पर ब्लड की दवाएं बिल्कुल भी असर नहीं करती थी। सही। तो आपको ये जो जो है ना क्या नाम है, आपने बेड जलने का बताया, जिस्मानी कैफियत बताई, डॉक्टरों पे जाती रही, तो इस दौरान माली नुकसान क्या हुआ? आपके पैसे गायब हुए? नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरे बहुत अक्सर पैसे गुम ही हो जाते थे। क्या कह रही है बेटा? अक्सर पैसे गुम ही हो जाते थे। पैसे गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे? पैसे गायब हो जाते थे। अच्छा। मैं रखती थी, मुझे मिलते नहीं थे, मैं समझती थी चलो यहाँ वहाँ हो जाते हैं। इतना करके बहुत दफा ऐसा हुआ। शादी के स्टार्टिंग के बाद मेरा गोल्ड का सेट जो मैंने पहना हुआ था, नेकलेस जी, वो मेरे गले से गायब हो गया। अल्लाह अकबर, गले से पहने गायब हो गया आपके? जी जी, या अल्लाह। गले से पहने हुए गायब हो गया था। फिर जो सोने का चेन था मेरा, वो भी मेरे गले में पहना हुआ था, वो भी गायब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके अलावा कुछ दफा मेरे तेजड़ी में रखे हुए कुछ रिंग्स वगैरह थी, छोटी छोटी छल्ले वगैरह, वो भी गायब हो गए थे। अल्लाह अकबर। तो बेटा ये बताइए कि आपका कितना गोल्ड गायब हुआ होगा? अल्लाह माफ करे, मुझे दुख भी हो रहा है और अल्लाह ताला आपको उसका गायब हुआ है। और जो मेरा गोल्ड, जो मैं अभी तो वैसे ज्वेलर के पास गई मैं गोल्ड दिखाने, मेरा जो वहाँ तो गोल्ड आया, मैं ज्वेलर को दिखाने गई तो वो गोल्ड भी मेरा नकली। अल्लाह नहीं, ये हम बाद में पूछते हैं आपसे। तो यानी आपका एक सेट भी गायब हो गया, जो गले में चेन पहनी थी वो भी गायब हो गई, कुछ रिंग्स भी आपकी गायब हो गई, पैसे भी आपके गायब हो गए। तो आपको किसी आमिल ने, क्या स्पिरिचुअल हीलर ने, रूहानी मुआलिज ने गाइडलाइन नहीं दी? क्या खुद के जहन ने काम नहीं किया कि ये क्या हो रहा है, कौन लेके जा रहा है? मेरा माइंड जब काम कर रहा था तो मैं यूँ समझती थी कि लगता है शैतानी हरकत हो जाती है, यानी मैंने उल्टे हाथ से रख दिया होगा तो गायब हो जाता है। सही। और जहाँ पूछवाने जाती थी वो कहते थे कि आप ये तावीज़ रखते हैं, ये रखते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सही। या फलां ने ले लिया, ये हो गया, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। सही सही। और एक तरफ मेरी तबीयत खराब रहती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। खा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सकती थी, थोड़ा खाती थी निकल जाता था, थोड़ा खाती थी वोमिट हो जाती थी। इस तरह की मेरी कैफियत थी जी। अच्छा, फिर आपको ये, जब आप हमारे पास पहुंची हैं तो उस वक्त तो आपका, जब हमने ट्रीटमेंट किया है तो आपने बहुत कुछ देखा, आपने क्या फील किया, क्या आपको नज़र आया? वो भी थोड़ा सा जादू भी जो आपको मैंने पहले हजरात कराए, हंडिया का अमल करवाया, पढ़ाई दी, और किस तरीके से आपका हुआ, थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें। जी, पहले जब मैं आपके पास आई, आपने हमें बताया कि ये मसला है। फिर आपने अच्छा, आपने वो बात नहीं जिक्र की बेटा जो आप पर खून के छींटे आ जाते थे, पूरा खून आ जाता था आपके बिस्तर पे? जी, मेरे ऊपर जो खून के, जब मैं मेरे ससुराल में होती थी, फिर मैके में आई तो जो मेरे ऊपर खून के एकदम छींटे आ जाते थे, मेरे कपड़े फट जाते थे। जी, जिस्म पे पहने कपड़े फट जाते थे आपके। जी, तावीज़ गायब हो जाते थे। तावीज़ की जो पानी की बोतलें भर के रखते थे, उसके अंदर से पानी गायब हो जाता था। जी, मेरे पास आई थी जब भी आपने कहा था ना कि 2-3 दफा आपके ऊपर खून आया है, पूरा आपके घर में भी आया। जी, पूरे घर में आया था। जैसे जिस जगह बैठती थी वहाँ पूरा खून हो जाता था। सही। फिर मेरे कपड़े खून वाले हो जाते थे। और पानी में जो तावीज़ का पानी होता था उसमें कैसी बदबू आती थी, ये बताइए, क्योंकि आप एक दफा मेरे पास लेकर भी आई थी। जी, पेट्रोल की बदबू आती थी। तावीज़ का पानी मैंने रखा हुआ था, उससे दम करती थी तो उसमें जैसे एक दिन नहीं तो 2 दिन के बाद उसमें से एकदम पेट्रोल वाली बदबू आती थी। सही। तो जो मैं बिल्कुल भी पी नहीं सकती थी। सही। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपके पास तशरीफ लाया और आपने मुझे जब ये सब गाइड किया तो उसके बाद से मुझे रिलैक्स होता गया। मुझे लगा कि हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है मैं कामयाब हो जाऊँ। आपको हमारी बात से, आप हमारे से जो मीटिंग की थी, आपने पर्सनल मुलाकात लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर, आप उससे मुतमईन हुई थी हमारी डील करने से, बताने से? बिल्कुल जी, आपने जब बताया और मैं जब घर गई तो मुझे वो सारी बातें दिल में मुतमईन होने लगी कि हाँ वाकई मेरे साथ ये ना ये मसला है। फिर
جب میں نے اسٹارٹ علاج کیا تو تھوڑی طبیعت میری بگڑ جاتی تھی, زیادہ بگڑی. جی جی, زیادہ طبیعت بگڑ جاتی تھی. پھر اس کے بعد ہانڈی جس دن جلتی تھی اس دن تو اور طبیعت بگڑ جاتی تھی. اچھا, جب ہانڈی جلتی تھی تو اس دوران گھر میں بدبو کا آنا, اسمیل کا آنا, بہت بدبو ہوتی تھی, بہت بدبو ہوتی تھی, گھر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا, بہت مشکل ہو جاتا. پھر ہم جو آپ کی بیوی اگربتی اور لوبان ہوتا تھا وہ استعمال کرتے تھے. صحیح صحیح. تو اس سے تھوڑی بہتری آ جاتی تھی, پر اسمیل ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کوئی جل رہا ہو, راگ ہو رہا ہو. وہ اسٹوری بھی چلا دینا. اچھا ٹھیک. تو یہ بیٹا یہ بتائیے کہ جب آپ کا یہ جو گولڈ کا ابھی کا جو ایشو ہوا ہے, یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ گولڈ آپ کے جس سے آپ نے گولڈ لیا ہے, اور آپ لوگ بتا رہے تھے کہ آپ شروع سے ہمیشہ انہی سے لیتے ہیں, تو اس نے کیا کہا کہ اس گولڈ کو کیا ہو گیا ہے سونے کو؟ ہم جب اس کے بعد جب فری ہوئی, طبیعت میری سیٹ ہو گئی, تو میں اس کے بعد مجھے سامنے سے بول رہا ہے, میں اس کے بعد لے گئی جیولرس کے بعد. جیولرس کو دکھایا تو جیولرس نے مجھے کہا, اس نے خود نے کہا کہ بنایا میں نے ہے, اس کو پتا ہے یہ سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں, جب سے ہمارا گولڈ اس کا کام ہے, ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس رسیدیں بھی پڑی نہیں, پر اس نے بولا کہ میری بھی سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ یہ گولڈ کو کیا ہو گیا, کیونکہ جب اس نے چیک کیا تو اس نے بولا یہ تو امیٹیشن ہے. استغفر اللہ. اچھا, یہ امیٹیشن ہے, یہ تو گولڈ ہے ہی نہیں. برابر میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بول رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ. تو اس وقت ہم بہت شوق ہے, میرا اتنا سارا گولڈ جو ہم آپ کے پاس لائے, آپ کو دکھایا, وہ سب ختم ہو گیا. اور آپ کے انکل بتا رہے تھے کہ جو ان کے پاس وہ رقم تھی, جی اس کے متعلق جو بونڈ تھے میرے وہ بالکل نقلی تھے. جو آپ کے بونڈ تھے جو آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ بونڈ نقلی ہو گئے. ہاں وہ نقلی ہو گئی. جو بونڈ ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے وہ جب دکھانے گئے بونڈ والے کو, کیش کروانے گئے, تو وہ نقلی ہو گئے تھے. جو میرے پاس اماؤنٹ پڑی تھی سامنے سے, جو اماؤنٹ آئی وہ رکھی ہوئی تھی, یعنی وہ بس گھر پر لائے اور وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ بھی نقلی ہو گئی. وہ تو ہماری, اچھا پیسے بھی نقلی ہو گئے آپ کے آنکھوں کے سامنے سامنے؟ ہماری جی ہماری آنکھوں کے سامنے نقلی. اللہ اکبر. پوری اماؤنٹ بھی ختم ہو گئی. بہت کرائسس آئے, بہت نقصان ہوا. اچھا, اب جب آپ کی طبیعت ماشاءاللہ ریلیکس ہو گئی, پھر میں نے علاج کیا اور آپ کو حضرات کے ذریعے جب میں نے دکھایا بھی اور وہ جادو نکلوایا بھی, تھوڑا سا وہ ایکسپلین کریں گے کہ کس کس چیز کو آپ کو کچھ یاد ہے کہ کیا کیا چیزیں اس ٹائم نظر آئی تھی؟ تھوڑا بہت آپ اگر بتائیں. جی اس وقت جب آپ نے میرے حضرات اور جادو کا نکلوایا تھا, اس وقت مجھے سب یہ صاف منظر نظر آیا تھا کہ میرے اوپر کون کروا رہا ہے, کیسے کروا رہا ہے, یعنی کس کے ذریعے کروا رہا ہے. جیسے کہ کالی ماتا ہے, اور یہ سب بظاہر ظاہر ہو رہا تھا. مندر بھی نظر آ رہا تھا, ہڈیاں بھی, اور یہ سارا کچھ آپ کو ہڈیاں بھی سب نظر آ رہا تھا. اور پھر جو آپ کے بزرگ علاج کر رہے تھے وہ ان کو جلا رہے تھے, راکھ کر رہے تھے, وہ منظر سب نظر آ رہا تھا اس میں. بیٹا ہمیں تو بڑا دکھ ہے کہ آپ کا اتنا مالی نقصان جو کم از کم لاکھوں روپے کا آپ کا تو نقصان ہو گیا, اور کسی مومن کا 1 روپے کا بھی نقصان ہو تو بڑے دکھ کی بات ہے. مگر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ابھی آپ کیسا اپنی طبیعت میں کیسا فیل کر رہی ہیں, اور لائف میں جو رکاوٹیں تھی وہ آپ کو ہٹتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے؟ سکون آیا آپ کی زندگی میں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جب میرا علاج ہو گیا الحمدللہ, سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ علاج ہمارا بالکل اچھے طریقے سے ہو گیا, خیر و عافیت سے. اور اللہ کے بھروسے سے ہر کام میں آسانی بھی ہو گئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بالکل کانفیڈینس پہلے کی طرح آ گیا. کھانا بھی بالکل اچھے طریقے سے کھا سکتی ہوں. ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہو گئی ہے. کوئی مومنٹ یورین کا پرابلم جو تھا وہ سب ٹھیک ہے, جو کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سب سیٹ. اور گھر میں بھی سکون ہے, شفٹنگ بھی ہو گئی, وہ برا گھر بھی چھٹ گیا الحمدللہ. گھر بھی ختم ہو گیا. جو بھائی کے میرے ساتھ مسئلے تھے الحمدللہ وہ بھی. اچھا دوسرا یہ بتائیے, میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو بھی یقین ہو جائے, جو ہم نے آپ کے علاج پر کمٹمنٹ ایکسپینس کا کیا تھا اس کے بعد ہم نے بار بار آپ سے ڈیمانڈ تو نہیں کی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. الحمدللہ ہم نے جو کمٹمنٹ کیا وہ آپ کے ساتھ پورا کیا, اللہ کا شکر ہے. پورا الحمدللہ پورا کیا. وہ ہمارا جو تھا آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سارا کے سارا استعمال ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے. اس میں کچھ بھی فیور میں نہیں آیا ہے. جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ خریدنا پڑے گا ایسے میں ایسے کرنے. باقی آپ جب آئی ہیں تو ہمارے یہاں کا اخلاق, یہاں کا ماحول, یہ کیسا آپ نے پایا؟ اللہ کا شکر ہمیں بہت اچھا لگا ہے کہ ہم آگے بھی
بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ تکلیف ہے تو آپ جائیں اور ہم اپنے ہی لوگوں کو آپ کے پاس لے کر آئیں. بالکل معلوم ہے مجھے آپ لے کر بھی آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان کرے اور میری پوری کوشش ہوگی جو آپ کا گولڈ جعلی ہوا یا کچھ بھی ہوا ہے ہم اس پر کلام الہی ایسا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دے اور انشاءاللہ میرے مرشد کے صدقے سے خیر ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے, اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ نے خود سنا ان کی زبانی کہ کیا کچھ ہوا, ویڈیوز میں آپ نے دیکھا. اللہ رب العالمین ایسے نقصانوں سے آپ کو, مجھے, ہم سب کو محفوظ رکھے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے کیس کیے ہیں جنات کے, مگر یہ جو اسٹوری ہے گولڈ کا نقلی ہو جانا, اور میں نے پیسے غائب ہوتے ہوئے دیکھے, میں نے آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے, میں نے ماربل کی جو ٹائلیں ہوتی ہیں اس کو اکھڑتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے, مگر میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بانڈ جو ہے وہ جعلی ہو جائیں, پیسے جو ہیں وہ جعلی ہو جائے, گولڈ جو ہے وہ جعلی ہو جائے. یہ میری زندگی کا بھی جو ہے ایک نیا تجربہ ہے اور مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے, اور اس پر انشاءاللہ ہماری ریسرچ بھی رہے گی, عمل بھی رہے گا, اور اس پر ہم کام بھی کریں گے, اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری اس بچی کا, اس بیٹی کا, بہن کا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حل کر دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. ساتھ میں ایک بات میں بتا دوں, آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جنات جب چوری کرتے ہیں تو اس کی ریکوری بھی تو ہونی چاہیے. جی ہاں, اس کی ریکوری ہو سکتی ہے اور آپ اپنے مال کو محفوظ بھی بنا سکتے ہیں. مال کو محفوظ بنانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. کچھ نہ کچھ آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا. صدقہ دے دیں, مال محفوظ ہو گیا. صاحب نصاب زکوٰۃ دے دیں, مال محفوظ ہو گیا. اور بالفرض کوئی حادثہ اگر پیش بھی آ جاتا ہے تو میرا رب عز و جل 70 گنا زیادہ کر کے لٹانے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کا وعدہ بھی ہے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ ایسے اوراد و وظائف پڑھ کے جایا کریں گھر سے, یا صبح اور شام کی جو دعائیں پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کو پڑھیں اسی نیت سے. اور اسماء اصحاب کہف کا نام جو ہے یا حروف مقطعات کا جو نقش ہے یہ بھی اگر میں گھر میں لگا ہو, اور خاص طور پہ ہمارا وہ جناتی نقش جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ہے, جس کا ہدیہ ہم نے 2100 روپے مختص کیا ہے, اس کو فریم بھی کرا کے دیا ہے, اس پر سورہ بقرہ بھی پڑھی ہے, اس پر شیشہ بھی لگایا, اس کو تیار بھی کیا ہے, وہ آپ ہدیتاً منگا کر اپنے گھر میں لگا لیں. اور صبح و شام کی جو معصورہ دعائیں ہیں, آیت الکرسی ہے, چاروں کل ہے, ان کو اپنے ورد میں رکھے تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ جنات لے گئے تو مفتی صاحب اس سے ریکور کیسے کرنا ہے. اس میں عاملین کا یہ تجربہ ہے کہ اگر 24 آور میں 24 گھنٹے کے اندر آپ کچھ عمل کر لیتے ہیں, نقش رکھ لیتے ہیں, یا چوکی لگا دیتے ہیں, یا حضرات یا موکلات سے کام لے لیتے ہیں, تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور 24 گھنٹے سے آگے اگر بات پہنچ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ بات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اب آئیے, یہ آپ نے سٹوری سنی ہماری بہن کی زبانی, ہمارے ساتھ کیا پیش آیا, کیا کچھ ہوتا ہے. میں 14 سال پہلے, ہمارے ایک بڑے ہی پیار کرنے والے دوست ہیں, وہ ہمارے کراچی رشید آباد کی ایک فیکٹری کے اندر ملازم تھے, اور وہ اپنے پاس اپنے مسائل کے لیے میرے پاس آئے. ٹائم شارٹ ہے, لائٹ بھی چلی جائے گی, اس لیے وہ میرے پاس آئے اپنے مسائل کے لیے. ان کے مسائل الحمدللہ حل ہوئے. تو 14 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں ٹائم دیں, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے گاؤں میں, تو ہماری ایک سسٹر بھی آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اور ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں آپ. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ میں جنات کے کام سے ڈرتا نہیں تھا. میں اولیاء مسجد اورنگی ٹون میں امام تھا, تو ہر رات میں نے 2-3 جن کو اتارنا ہی ہوتا تھا. 2 ادھر سے ماری, 4 بار نادیلی پڑی, ادھر سے مارا, یہ کیا وہ کیا, چلو بھائی چھٹی ہو گئی. یہ سسٹم تھا ہمارا. تو میں نے کہا اشرف بھائی چلے جائیں گے آپ کے ساتھ. ہم بھائی ان کے ساتھ ٹرین میں پہلی بار میں چلا گیا. گجرات کے قریب جو شہر ہے کھاریاں, وہاں پر گاؤں تھا. ایسا خوبصورت گاؤں اس ٹائم میں نے پہلی بار دیکھا تھا. مجھے بڑا لطف آیا. سرسوں وہاں پر اگی ہوئی تھی, اس کی پرانی تصویریں بھی ہماری ہیں. اور جو ہے اس گاؤں میں گئے, ان کے گھر میں گئے. حویلی نما گھر تھا. تو رات کو جب, کیونکہ گاؤں میں تو 5 بجے رات ہو جاتی ہے سردیوں میں, سردی کے دن تھے, تو بڑی انہوں نے خدمت بھی کی. وہاں پہ بھینسیں اور یہ سب ان کے گھر میں موجود تھی. تازہ دودھ پیا بھائی. بڑا مزہ ہے گاؤں کی زندگی کا, اپنا ایک مزہ ہے, اپنے ایک انجوائے. الحمدللہ ہم جاتے ہیں, ہمارے مریدین شاگرد بڑی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. تو بہرحال اب رات کو ہم بیٹھے ان کے گھر کو چیک کرنے کے لیے, ان کے بچے, اور وہ بیٹھ گئے. ان کی جو سسٹر تھی
اللہ اکبر. میں 14 سال پہلے آپ کو پتہ ہے پتلا دبلا کمزور سے آدمی, نیا نیا تجربہ کام کا, چل پڑے جی. اب کیا ہوا کہ جناب میں نے جب پڑھائی شروع کی نادے علی اور وظیفہ شفا میں پڑھتا تھا. میں پہلے بتاتا ہوں, وظیفہ شفا میں جم کے پڑھتا تھا اور نادے علی شریف, نادے علی ہم نے پڑھنا شروع کی, وظیفہ شفا پڑھنا. یہ بات ہے میاں حضور کی بارگاہ میں, اس ٹائم ہم نہیں گئے تھے, یہ اس وقت کی بارگاہ بات ہے. تو اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کیا. آپ یقین جانیے وہ ان کی بہن, ان کے اوپر ایسی کوئی دیوی تھی, دیو تھا, کیا چیز تھی, اور اس بچے کی عمر 40 سے 40 سے ابو ہو چکی تھی, مگر وہ شادی نہیں کرتی تھی. وہ چرپائی پہ لیٹی ہوئی تھی, میں پڑھائی کر رہا ہوں, وہ وہیں سے اٹھی اور اس نے جمپ مارا. پنجاب کے لوگ آپ کو پتہ ہے دیسی مکھن دودھ گھی کھانے والے لوگ صحت مند ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں. وہ ان کی باڈی, اور وہ اچھلی اور اچھل کے آ کے بیٹھ گئے میرے سامنے. آپ یقین کیجئے, میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بولتا ہوں, ایسے ایسے کیس ہیں کہ انسان کا پتا پانی ہو جائے. وہ جب بیٹھ گئی اور اس نے کہا میں چیخ ماری, تجھے مار دوں گی. چرپائی کو اٹھا کے پھینک دیا. فریج ان کے روم میں رکھا ہوا تھا, اس فریج کو اٹھا لیا اس نے پھینکنے کے لیے. خیر پھر ہمارا ایک ہی اربا ہے, ہم نے نادے علی شریف پڑھی, حضور غوث پاک کو یاد کیا, یوں بالوں سے پکڑا, جم کے بٹھایا. ان کے بھائی کو میں نے کہا پکڑ کے بٹھا دو اس کو, بٹھا دیا. خیر پڑھائی ہوتی رہی, وہ شور شراپا ادھم پچھاڑ بالکل شروع. خیر میں نے پڑھائی کی. جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, وہ پھر تھوڑے دیر کے بعد گھیرے میں میرے آ گیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ ڈھیٹ آدمی, جسے آج بھی جنات نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں, لائف آخر چلے ہی گئے الحمدللہ عز و جل. ہم اپنے بزرگوں کے ٹیکے پر اچھلتے ہیں. تو اب اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا ڈھیٹ آدمی ہے, تو نہیں ڈر رہا. میں نے پکڑا, 2 لگائی بھی اور بٹھا دیا نیچے. میں نے کہا چل اب بات کر عزت سے, اور پائپ اور ڈنڈا اپنے پاس رکھ لیا. بس اوقات ایسی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, آپ لوگ نہیں کرنا مگر ضرورت پڑ جاتی ہے ڈرانے کی. وہ میرا آسا آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو میں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ گیا. اس نے بولا پتہ ہے کون ہوں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں ہندو ہوں. اس نے منتر جنتر پڑھنے شروع کر دی. آنکھیں ایسے لگے کہ اس عورت کی پھٹ جائیں گی, آنکھیں پھٹ جائیں گی. ٹائم کم ہے, میں شارٹ کرتا ہوں اسٹوری کو. جب میں نے اس کو گھیر لیا, تو کیا کر سکتا ہے یہ بتا. بولا میں کیا کر سکتا ہوں. رات کا ناظرین اللہ کمی بیشی معاف فرمائے 12 سے 1 کا ٹائم تھا, گاؤں ہے, اندھیرا ہے بالکل. کہا دیکھ میں کیا کر سکتا ہوں, میری طاقت دیکھ. میں نے کہا اچھا دکھا بھائی طاقت. ودن 2 سیکنڈ کے اندر دیکھتا ہوں تو اس کے سامنے جو ہے سگریٹ کا پیکٹ گولڈ لفٹ کا موجود ہے, پورا ڈنڈا. یہ کہاں سے لے کر آ گیا. بولا بس میں لے آیا اٹھا کر, اب میں پی کے بھی دکھاؤں گا. پورا گولڈ لفٹ کا پیکٹ نکالا, ایک سٹے کے اندر وہ جلایا. آگ بھی چل رہی تھی. بولا جلا اس کو, جلایا, کھینچا اور پی گیا. بولا اور دیکھنا ہے. میں نے کہا جی دکھا. دوسرے لمحے میں کیا کرتے, ٹافیوں کی تھیلی وہ کنفیکشنری والوں کی دکان ہوگی, وہاں سے چوری کر کے لے آیا. تیسرے لمحے میں دیکھتا ہوں پیسے لے کر آ رہے بھائی. میں نے کہا خبیث کے بچے بدبخت. وہ اس خاتون پر عاشق تھا. اس نے کہا جناب یا تو یہ مر جائے گی یا پھر مجھے بلی دو. ہم بلی تو دینے سے رہے, اس کی بلی دے دو یا پھر میں اس کو مار دوں گا. خیر بہرحال اس سے یہ کام کیا. میں نے کہا بھائی یہ اپنی یہ ٹوفیاں بھی اٹھا اور یہ پیسے بھی اٹھا, جہاں سے لائے وہیں رکھ کرا. چند سیکنڈ کے اندر رکھ کر دوبارہ آ گیا. وہ اس کے جسم میں, بظاہر اس کے جسم میں موجود ہے. واللہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, واللہ باللہ تاللہ. خیر میں نے جب پڑھائی وڑھائی کی, ان کو کہا اشرف بھائی کیا کرنا ہے, یہ تو معاملہ بہت اوپر کا ہے, بلی لے گا یا بولتا ہے میں اس کو ماروں گا. تو وہ خیر گھبرا گئے. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو 1 دن کے لیے آئے ہیں اور ہم پہلے بھی بہت لوگوں کو لائیں, بس یہ میری بیوی کا اور بچوں کا مسئلہ آپ نے سولو کر دیا, ہمارے گھر کے یہ مسائل ہیں ان کو سولو کر دیا. آج بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں الحمدللہ اشرف بھائی. تو بس ٹھیک ہے آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, کیونکہ اس نے بہت زیادہ اچھل کود بھی کیا اور ڈرانے کی بھی کوشش کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس اوقات آپ چلے جائیں تو یہ ہو. تو یہ ریئل میں نے ایک سٹوری آپ کے سامنے بیان کی. حدیث پہلے بیان کی, بچی نے وہ سٹوری بیان کی, پھر میرے ساتھ جو آپ بیتی ہے وہ میں نے بیان کیا. اور ایسا ہوتا ہے ناظرین, جنات ایسا سب کچھ کرتے ہیں. میں آگے جا کے آپ کو کراچی کی ایک بچی کی سٹوری سنانے والا ہوں. میں نے کبھی کسی کو لائیو نہیں کیا, ویڈیو پر میں نہیں دکھاتا ہوں, میری عادت نہیں ہے کہ جنات نے اس کو گھر سے اٹھا کے غائب کر دیا تھا. ایسی سٹوریز بھی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور بندے کو وہ لے جاتے ہیں سیر کرانے کے لیے, کبھی کہاں کبھی کھلانے کے لیے پلانے کے لیے. بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ جنات جس پر قابض ہو جائیں. ابھی ایک
ایک ہمارے پاس کیس آیا، ابھی ہم نے ان کا علاج نہیں لیا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا جنات گوشت کھا رہے، میں ہاتھ بھی یوں نہیں اٹھا سکتا ہوں، اور عاملین نے ان سے لاکھوں روپیہ بٹور لیا اور اس بندے کو کام نہیں کیا۔ ایسا فراڈ کرتے ہیں عاملین، اللہ ان فراڈ کرنے والوں کو ہدایت دے، ہدایت نہیں تو غرق فرمائے، کہ لوگوں کو چیل کاف پڑھا کے پاگل کرتے ہیں اور خود علاج نہیں کرتے، اور پڑھانے کے صرف لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں۔ ایک عامل ایسا ہے جس کو دیکھو چیل کاف دے رہا ہوتا ہے، یہ پیسے لے لے چیل کاف دے دے۔ بھائی آپ اسپیچر ہیلر ہیں، آپ جنات اسپیشلسٹ ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ علاج کیا کریں گے؟ آپ اپنی جان پر نہیں کھیلیں گے؟ آپ اس کام پر محنت نہیں کریں گے؟ آپ پھر کس مرض کی دوائیں؟ صرف 7 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ بٹورنے کے لیے، یا صرف باتیں کرنے کے لیے، یا صرف تھیوری بیان کرنے کے لیے؟ پریکٹیکل کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، یہ صرف معلومات کا ہی ذخیرہ ہے، کچھ پریکٹیکل کریں آپ جناب۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور فی زمانہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک دجالی فتنے آگے بڑھتے رہیں گے۔ بچیاں تو ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہ کراچی کی بہار کالونی سے، وہ بچیاں کہتی ہیں کہ وہ منتر اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتی ہیں، اور وہ چھوٹی بچیاں ہیں، اور ان کو اب میں پھر نام لے لوں گا، نام نہیں لیتا ہوں۔ یہی جو اینڈرائڈ جو چیز ہے نا، موبائل جو ہے جس کے اندر جو سب لوگ دیکھتے ہیں، اس چیزوں کی وجہ سے وہ بچیاں اس چیز کا شکار ہو گئے اور جنات ان پر قابض ہو گئے، اور ابھی ان کا علاج ہمارے پاس جاری ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ بہت کچھ کہنے کو جی تھا، ٹائم نہیں ہے، لائٹ چلی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کی سٹوری کا فیڈ بیک میرے واٹس ایپ پہ نہیں دیا کریں، میرے اسٹوڈنٹ یوٹیوب چینل پہ ہی بعد میں کمنٹ کیا کریں۔ میڈیٹیشن کورس کو جوائن کر لیجئے، عملیات کورس کرنا چاہتے ہیں اس کو جوائن کر لیجئے۔ میڈیٹیشن کورس بہت ضروری ہے میرے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کورس کرائیں گے، کیا ہوگا، اس پر پورے ہم ایک کلاس کریں گے، پھر آپ ایڈمیشن لیں۔ ہم نے بڑا سستا پیکیج رکھا ہے، صرف 7,000 روپے فیس ہے۔ اگر آپ 3500 روپے ایک مہینے کی، 3500 روپے دوسرے مہینے کی، ایک ساتھ آپ جمع کراتے ہیں تو آپ کو 2,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ، یعنی 2,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ صرف 5,000 روپیز آپ نے فیس جمع کرانی ہے، اور انڈیا والے، ہندوستان کے ہمارے بہن بھائی صرف 2,500 روپے فیس 2 مہینے کی جمع کرائیں گے۔ اس میں 8 لیکچر ہوں گے، آن لائن ہوں گے، اونلی فار یو، یعنی جو ایڈمیشن لے گا اس کے لیے وہ لیکچر ہوں گے، باقیوں کے لیے نہیں لوں گے۔ میڈیٹیشن بہت ضروری ہے روحانیت کے لیے، جس کو میڈیٹیشن نہیں آتی گویا کہ اس نے وظائف تو پڑھ لیے، اس کا مکھن حاصل نہیں کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم خاص جنات کا علاج بتائیں گے۔ ہماری ٹیم کے لیے بھی آپ کمنٹ لکھیے گا کہ یہ سیٹ پورا کیسا لگا۔ بہت ساری پرابلم کے باوجود ہم لائیو آئے، پروگرام کیا، پروگرام سارا کیسا تھا، فیڈ بیک ضرور دینا۔ اگر آپ کوئی موضوع پر بات کروانا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے یعنی مراقبہ؟ مراقبہ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت انسان کو عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے انسان اگر اس قوت کو اپنے اندر جگا لے تو وہ ان لطائف کے ذریعے سے منور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور میڈیٹیشن کرنے والے لوگوں کی عمر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں وہ موذی امراض سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ اور جن کو درست سمت میں مراقبہ کرنا آتا ہے، یعنی مراقبے کا درست طریقہ جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو موذی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں، مثلاً کینسر کے امراض، دل کے امراض، اور جملہ امراض وہ جس سے انسان کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ تو مراقبہ کرنا سیکھیے۔ ان قریب آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں مراقبہ کورس۔